اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اب یہاں سے سورہ ہود میں مختلف انبیاء کا جو پیغام کا دعوت ہے وہ اور ان کی قوموں کا جو انجام ہوا جنہوں نے اس پیغام کو نہیں مانا، اللہ کی توحید کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبی کو، پیغمبر کو نہیں مانا، ان کا انجام کیا ہوا۔ جیسے سورہ ہود کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ہود اور اس کی بہن و نیس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، یعنی ان میں ان قوموں کے انجام کا بھی ذکر ہے اور انبیاء کی دعوت کا بھی ذکر ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وقت قریب ہے کہ میری یہ قوم قریش پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور پھر دیکھیں ایسا ہی ہوا کہ یہ ہجرت کے آخری سال کی صورت ہے، اور اس کے بعد پھر سن 2 ہجری میں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آ گیا نا بدر کی صورت میں۔ تو اب اللہ اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً بے شک، شک والی کوئی بات ہی نہیں اس میں، ہم نے ہی بھیجا نوح علیہ السلام کو اِلیٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف۔ دیکھیں جتنے نبی آتے ہیں ان کے ساتھ ذکر آتا ہے اللہ قوم، موسیٰ علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو پھر یا ایہا الناس، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کی طرف نبی ہیں، پورے جنات کی طرف آپ نبی ہیں۔ آپ نے جنات کو بھی تبلیغ اور تعلیم دی اور سب انسانوں تک قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ اب اس امت کے ذمہ ہے کہ قرآن خود سمجھے، اپنے بچوں کو سمجھائے اور پھر سب انسانوں تک یہ پہنچے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی نوح علیہ السلام کو نبوت ان کو بھیجا اپنی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، یہ فریضہ دیا کہ وہ لوگوں کہے، انہوں نے جا کے کہا کہ بے شک میں ہوں نذیر، ڈرانے والا۔ کیا؟ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جہاں پہ اللہ کے حضور اس زندگی کا حساب دینا ہے، قبر سے ڈرانے والا، حشر کی منزلوں سے ڈرانے والا، مبین، بالکل واضح۔ جس ذہنی سطح کا کوئی انسان ہے اسی سطح کی مثالیں دے کے سمجھا کے، بالکل جیسے سورج روشن ہوتا ہے نا، مبین ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو انسان کو راستے کا چھوٹا پتھر، تنکا، بڑا، سب نظر آتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں کہ انسان کو بالکل چیز واضح ہو جاتی ہے۔ ہاں اس کے باوجود اگر کوئی کنویں میں گرتا ہے تو اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہے نا، یا جو آنکھیں بند کر لے کہ سورج ہے ہی نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے چلتا ہے، پھر جدھر مرضی ہے اپنے آپ کو ہلاک کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبیوں کی جو نبوت کا مقصد ہے وہ لوگوں کو آنے والے وقت کا ڈر سنانا ہے، کہ اگر نیک اعمال کر کے نہیں جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ یہ انبیاء کا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بار بار آیا، آپ بھی نذیر بشیر، جو نہ مانے اس کو ڈرائیں، جو مان رہے اس کے لیے خوشخبریاں ہیں رب کی طرف سے۔ اب نبی کی تعلیم کیا تھی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، ہر نبی کی یہی تعلیم ہے، نوح علیہ السلام کی بھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، اللہ تعبدوا، ہرگز کسی کی عبادت نہ کرو، ہرگز کسی کے پیروی نہ کرو، الا اللہ، مگر صرف اللہ کے حکموں کی۔ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، عبادت ہے 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا، یہ ہے عبادت 24 گھنٹے کی۔ سونا بھی اس طریقے سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جاگنا بھی ایسے، رفع حاجت کے لیے بھی ایسے ہی جانا، کپڑے بھی ایسے ہی پہننا، نمازیں بھی ایسے ہی، نیکیاں بھی ایسے ہی، ضرورت مندوں کے کام بھی آنا۔ تو یہ مقصد تخلیق انسان کا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، یعنی اللہ کی ہر بات ماننا۔ عبادت ہوتا ہے پوری کی پوری باتوں میں عمل کرنا، یہ نہیں ہے کہ جب اپنی دل کی، اپنے نفس نے چاہا تو اپنی مرضی کر لی، جب دل کی اللہ کی مرضی کر لی، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ خوشی غم کا موقع آیا تو مرضیاں کر لیں،
ویسے زندگی گزر رہی ہے تو پھر اللہ کی کچھ مان لی، کچھ مان لی، کچھ نہیں مانی، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ کہتے ہیں پوری کی پوری مانو، اللہ تعبدو، ہرگز کسی کی عبادت نہ کریں، الا اللہ، مگر صرف اللہ کی مانیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اگر تم میری بات نہیں مانو گے، شرک کو نہیں چھوڑو گے۔ اس قوم نے شرک کی ابتدا کی تھی اور اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے شیطان نے دل میں ڈالا کہ ان کو تصویریں گھر میں رکھو، پھر اگلی نسلوں میں بت بن گئے، پھر انہی سے حاجت روائی ہوگی، اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا، ان بتوں سے رشتہ جڑ گیا، نیک لوگوں کے بت بنا کے۔ آج بھی یہ نیکی ایسی ہے جو انسان کو کئی دفعہ ادھر سے ادھر کر دیتی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے، صرف اللہ کی بات نہیں مانو گے، تو مجھے ڈر ہے کہ اس دن، قیامت والے دن، تمہیں عذاب علیم ملے، دردناک عذاب۔ شرک کو اللہ بڑا ناپسند کرتے ہیں، تو شرک والوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو یہ قوم شرک کر رہی ہو، اگر شرک سے تم باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہیں عذاب پہنچ کے رہے گا۔ فقال الملاء الذین کفروا، تو پس فقالا، تو پس کہا، الملاء، ملاء کہتے ہیں صاحب اقتدار لوگ، ایلیٹ کلاس جس کو ہم کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو صاحب حیثیت سمجھتے ہیں، معاشرے میں ان کی بات کا وزن ہوتا ہے۔ غریب جتنی بھی اچھی بات کر لے اس کا وزن نہیں ہوتا، وہ نہیں، جن کی بات میں کوئی وزن ہے وہ کریں تو لوگ کہیں گے ہاں اس نے کیا ہے، اس کا مطلب ہے بات ٹھیک ہی ہے، سمجھدار آدمی، بڑا عقل مند ہے، اس نے اگر مان لی یہ بات تو انہوں نے کہا اللہ زین کفرو، وہ جو انکار کرتے تھے، جو نوح علیہ السلام کی تعلیم کا انکار کر رہے تھے، اللہ کی تعلیم کا انکار کر رہے تھے، انہوں نے کہا من قوم ہی، ان کی اپنی قوم سے، جن کے اوپر انہوں نے 50 سال کی زندگی جن کے اندر نبوت کے اعلان سے پہلے گزاری تھی، اور اس کے بعد بھی کوئی زندگی کے اندر کوئی ایک ذرہ برابر بھی لغزش ان کو نہیں ملی تھی، کہیں پہ کوئی عیب، کوئی جھوٹ، کوئی غلط بات نہیں ملی۔ انہوں نے کہا ما نراک الا بشر مثلنا، ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہماری ظاہری آنکھیں دیکھ رہی ہیں آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، وما نراک اتبعاک، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو اتباع کر رہے ہیں، جو آپ پہ ایمان لائے ہیں، جو سلیم الفطرت لوگ ایمان آپ پہ لائے ہیں، الا الذین ہم، بے شک کہ وہ لوگ ہیں، اراذلنا بادی الراہ، وہ بھی دیکھنے میں لگتے ہیں بڑے غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، بڑے کمزور لوگ ہیں، وہ تو کمی کمین لوگ ہیں، غلام زادے لوگ ہیں، ان کی وہ ذرا نچلے خاندانوں سے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ایسے لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب یہ وہ پوری کی پوری اصل دیکھا جائے ایک دنیا داری کی سوچ ہے کہ وہ صاحب حیثیت ہیں، بادشاہ کے درباروں تک ان کی رسائی ہے، مال دولت ان کے پاس ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب لوگ تو ہم ہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس بھی دولت نہیں ہے، ان کے ماننے والوں کے پاس بھی دولت نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے سے بھی کم تر لوگ ہیں۔ کیوں؟ معیار وہ روح کی تعلیم نہیں، وہ اندر کی تعلیم نہیں، وہ اخلاقی تعلیم نہیں ہے، صرف اور صرف وہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، یعنی انہیں آخرت کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہ صرف اس ظاہری زندگی کی دولت، عزت، ناموری، اس کو کامیابی سمجھ بیٹھے تھے، اور اسی پہ وہ ان کی ساری بات چل رہی تھی۔ کہتے ہیں وہ بھی کمزور لوگ ہیں اور دنیا والوں کی نظر میں وہ بھی بڑے حقیر ہیں۔ وہ ما نرا، اور ہم نہیں دیکھتے، ہم اپنی آنکھوں سے ہمیں یہ نظر نہیں آنا، لکم، آپ کے لیے، علینا من فضل، کہ آپ کے اوپر کوئی فضل ہو، آپ کے اوپر تو کوئی ایسی فضل والی بات نہیں، یعنی نہ آپ کے پاس مال ہے، نہ آپ کی برتری ہے، نہ آپ کی کوئی حیثیت ہے، آپ کی بھی کوئی معاشرے میں حیثیت نہیں ہے، بل نظنکم کاذبین، ہم تو آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ آپ کے یہ دماغ میں جو افتراء آئی ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ تو ہم آپ کو اس میں سچا نہیں سمجھتے، آپ ویسے تو ساری زندگی سچ بولتے رہے ہیں، لیکن یہ بات سچ نہیں لگتی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر اللہ نے نبوت دینی ہوتی، کوئی ایسا کام ہونا ہوتا تو ہمیں ملتی، آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ آپ کے ساتھ وہ ماننے والوں کے لیے۔ قال یا قومی، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، ارأیتم، ذرا غور سے دیکھو، یہ سرسری نظر سے نہ دیکھو، ذرا غور سے دیکھو، توجہ سے دیکھو، سوچو، ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ اگر میں ہوں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل میں، واضح دلیل میں، علم کے ساتھ، وَأَتَانِي رَحْمَةً، اور اس رب نے مجھے عطا کی ہے نبوت، من عندہ، اپنے حضور سے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ اس نے مجھے چنا ہے نبوت کے لیے، میرے اوپر اس نے کرم کیا، فضل کیا، اپنی رحمت کی ہے اپنے حضور سے، وَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور یہ بات تمہارے سے پوشیدہ ہے، جو نبی ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا،
جب اللہ بتاتے ہیں تو اس پہ یہ راز کھلتا ہے کہ اللہ نے اس کو نبی بنا دیا ہے، تمہارے سے یہ راز پوشیدہ ہے، اور اس پوشیدہ اور غیب پہ تمہارا ایمان لانا یہی امتحان ہے اور یہی تمہاری کامیابی ہے۔ انلزمکموہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں زبردستی نہیں کر سکتا، میں لازم تم کو ہدایت نہیں دے سکتا، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جب کہ تم ہدایت کو ناپسند کر رہے ہو۔ اگر تم ہدایت کو ناپسند کر رہے ہو تو میں زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیں پچھلی آیت میں انہوں نے ان لوگوں کی ظاہری حالت کو دیکھا، ان کے اندر ایمان کو نہیں پہچانا، ان کے اندر ایمان کو نہیں جانچا۔ اگلی آیات میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم کہ ان کی کتنی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ نے کر دی ایمان لانے کی وجہ سے۔ تو آپ کی دعوت کو جھٹلایا اور آپ کی ذات پر بھی حملے کیے، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے آج تک کوئی غلط بیانی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے نبوت بھی ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے علم بھی ملا ہے، لیکن یہ علم تمہارے سے پوشیدہ ہے، تم اس کو میرے اور میرے ایمان والوں کے کردار سے ڈھونڈو، ہمارے اخلاق سے ڈھونڈو، اس کو سمجھو، اس کو دیکھو۔ لیکن اگر تم نہیں سمجھنا چاہتے تو ہدایت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو ان کا بات تھی کہ وہ نوح علیہ السلام کو ایک عام انسان سمجھتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عام انسان نہیں ہے۔ جب انسان کو نبوت مل جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو وحی آ جاتی ہے، پھر وہ عام انسان نہیں ہوتا۔ دیکھنے میں تو دنیا میں بھی مختلف عہدے جو ہوتے ہیں وہ عام انسانوں کے پاس ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنے صدر مملکت کی بات کریں تو ان کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ ایک پھانسی کیے ہوئے شخص کو بھی معاف کر سکتے ہیں، لیکن عام انسان کی طرح نہیں، لیکن ہے تو عام انسان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب کسی کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں تو پھر وہ عام انسان نہیں رہتا، وہ پھر خاص انسان ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کرنا، اللہ کی پیروی کرنا اور اللہ کے نبی کی پیروی کرنا مطلقاً حکم ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے ہر بات کو ماننا ہے، باقی اور کسی انسان کے لیے نہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں اللہ معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔